اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعہ کے مطابق ہے۔ لقد صدق اللہ، صدق ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دیا، چونکہ آنے والے وقت میں کسی چیز کا اگر یقینی طور پر ثبوت ہو اس کو ماضی کے صیغہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہم سبق میں عرض کر چکے ہیں، اس لیے وہ آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ لقد صدق اللہ رسولہ، اب یہ خواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نبوی میں دیکھا اور 6 ہجری میں دیکھا، لیکن 7 ہجری میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو مکمل کیا، اور یہ خواب عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے مطابق عمرہ کیا 7 قعدہ میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دیا جو واقعہ کے مطابق ہے۔ جیسے واقعہ دیکھا خواب میں، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خواب سچا ہو گیا۔ چونکہ خواب کے اندر سال کی تعین نہیں تھی، اس لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو واپس آنا پڑا۔ مشرکین مکہ نے اور منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ سچی نہیں تھی، آپ نے جو خواب سنایا تھا وہ سچا نہیں تھا۔ منافقین نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں تکذیب کی شکوک اور شبہات کی صورت میں، تو اللہ رب العزت نے پھر ان منافقین کی اس آیت مبارکہ میں تردید فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا تھا۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یقیناً آپ ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ ہمارے کلام میں ہم انسان جب انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اور ہمیں چونکہ آنے والے حالات کے بارے میں یا کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں یقینی بات معلوم نہیں ہوتی تو ہم اس لیے انشاءاللہ کا استعمال کرتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو۔ لیکن یہ تو کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے۔ اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوں گے، پھر اللہ نے انشاءاللہ کیوں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو؟ مشیت کے ساتھ اس کو کیوں معلق کیا؟ مشیت کے ساتھ تو ہم معلق کریں گے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں جانا ہے، مسجد حرام میں داخل ہونا ہے۔ تو مولانا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، تعلیم مخلوق کے لیے ہے۔ جیسے بہت سارے کام آپ احادیث مبارکہ میں آپ پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کیا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا، توجیہ یہ پیش کی جائے گی کہ امت کو سکھانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے مخلوق خدا کو، اپنی مخلوق کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو آپ انشاءاللہ ضرور کہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو نقل کیا۔ ایک توجیہ اس کی یہ بھی فرمائے گی کہ یہاں یہ انشاءاللہ کا لفظ برکت کے لیے ہے۔ دوسری توجیہ قانون کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہاں ان بمعنی از کے ہے، اور ان جب اس کے معنی میں ہوگا تو مطلب ہوگا کہ جب اللہ نے چاہا، تو جب اللہ نے چاہا اگلے سال اللہ نے چاہا تو اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آمینین، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈانے کی حالت میں، وہ مقصرین، اور بال کتروانے کے حالت میں۔ مقصر کہتے ہیں کینچی کے ساتھ بال کاٹنے کو، اور محلق کہیں گے اس کو جس نے استری کے ساتھ اپنے سر کے بالوں کو صاف کر دیا۔ اور اسی طرح 2 لفظ استعمال ہوئے آمینین، پھر اس کے بعد ہے لا تخافون،
لا تخافون کا معنی بھی خوف نہ کیجیے، ڈریے نہ. اگر ڈریں گے نہیں تو پھر لازمی طور پر امن تو ہوگا، تبھی ڈر نہیں لگے گا. اور آمینین جب امن کی حالت میں ہوں گے تو ڈر نہیں لگے گا. تو یہ دو لفظ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے تکرار ہے، ایک ہی معنی ہے اور لفظ اس کے لیے دو ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آمینین کا تعلق مسجد حرام میں داخلے کے ساتھ ہے. آپ جب مکہ المکرمہ میں آنے والے سال میں داخل ہوں گے تو امن کی حالت میں داخل ہوں گے. اور لا تخافون کا تعلق ابد کے ساتھ ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس کے بعد آپ بے خوف ہو جائیں گے. اور واقعتاً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بے خوف کر دیا. مکہ المکرمہ تب سے لے کر اب تک امت مسلمہ کے پاس ہے. دوسری بات، محلقین اور مقصرین. آپ حج پہ جائیں، عمرہ پہ جائیں تو کیا آپ کے لیے حلق کروانا زیادہ بہتر ہے یا آپ کے لیے قصر کروانا زیادہ بہتر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق بھی کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر بھی کروایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کینچی کے ساتھ کٹوائے ہیں، اور یہ کاٹنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آخری حج جو آپ نے فرمایا تو اس حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین. اور بعض روایات میں رحم المحلقین بھی ہے کہ اللہ تو محلقین پر رحم فرما. تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ قصر کروانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی. 3 بار صحابہ نے سوال کیا اور تینوں بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروانے والوں کے لیے دعا ارشاد فرمائی. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں، محققین یہ فرماتے ہیں کہ حلق کروانا افضل ہے بنسبت قصر کروانے کے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء میں قصر کروایا، اس لیے جواز بیان کرنے کے لیے کہ یہ کام بھی جائز ہے، اور امت کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کہ امت کے لیے حلق بھی اور قصر بھی دونوں چیزوں کا جواز ضرور ہے. لیکن ان میں اگر حلق پہ عمل کر لیا جائے گا تو حلق کروانا وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. فعالم ما لم تعلموا، اللہ نے جان لیا جو تم نہیں جانتے. جو حکمتیں صلح حدیبیہ میں تھیں وہ اللہ رب العزت کو تو معلوم تھیں، اور ان حکمتوں کے آثار اور فوائد آپ کو آگے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کو پہلے دن سے معلوم تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ بھی ایک فتح قریب میں رکھی ہے. مفسرین کرام نے اس سے صلح حدیبیہ بھی مراد لیا، چونکہ یہ صلح حدیبیہ فتح قریب اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمام فتوحات کی بنیاد بنی، اور اس سے فتح خیبر بھی مراد لیا گیا. فتح مکہ بھی بعض نے مراد لیا. بہرحال بعد والی ساری فتوحات اس سے مراد لی جا سکتی. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر. ہدایت سے مراد قرآن ہے، ہدایت سے مراد علم ہے. یہ دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو قرآن دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا. جب ہدایت سے مراد قرآن لیں گے تو دین حق سے مراد پھر اس قرآن کی تشریحات، جن کو شریعت کا نام دے دیں، سنت کا نام دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریحات فرمائی وہ دین حق سے مراد ہوگی. اور اگر ہدایت سے مراد آپ علم لے لیں تو پھر دین الحق سے مراد عمل لے لیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو علم بھی دیا، عمل بھی دیا، کتاب بھی دی، اور کتاب کا پریکٹیکل کر کے بھی انہوں نے دکھایا جس کو دین حق کہا گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے ساتھ بھی لوگوں کو تعلیم دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ بھی لوگوں کو سکھایا. دعوت دونوں طرح ہی دی جاتی ہے، دعوت علمی صورت میں بھی اور دعوت عملی صورت میں بھی. اپنے علم کے ساتھ بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے عمل کے ساتھ بھی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. تو دعوت کی یہ دونوں طریقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین حق کو، قرآن کو، دین حق کو، علی الدین کلہ، سارے ادیان پر. غلبہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک غلبہ دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے جس کو معنوی غلبہ کہتے ہیں، اور ایک غلبہ ظاہری ہوتا ہے. ظاہری تسلط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ سارے ادیان پہ نہیں ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اس وقت جو 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس، جتنی عیسائی سلطنتیں تھیں اور عیسائی جتنے علاقے تھے وہ سارے کے سارے روم کے ماتحت تھے.
اور جتنی شرکیہ کام کرنے والے مشرکین تھے، وہ خواہ آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں، چاند سورج ستاروں کی پوجا کرنے والے ہوں، یہ سارے مشرک بتوں کے پجاری اور آگ کے پجاری اور اس طرح سابی جو چاند سورج ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ سب فارس کے تابع تھے۔ لیکن یہ دونوں سلطنتیں دونوں حکومتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مفتوح نہیں ہوئی۔ ان کی بنیاد اگرچہ رکھی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اساس اور بنیاد رکھ چھوڑی ہے، لیکن وہ بنیادیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، ان کی چھتوں تک، ان کی انتہا تک پہنچنے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے زمانہ کے اندر روم اور فارس دونوں فتح ہوئے، اور روم اور فارس دونوں مفتوح ہو گئے اور اسلام ان پر غالب آیا۔ تو اس لیے جو ظاہری غلبہ ہے وہ خلافت راشدہ کے ان دو پہلے خلفاء کے دور میں درجہ کمال تک پہنچا۔ اس لیے محققین فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت ہو، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہو، یہ در حقیقت اسی خلافت نبوی کا تتمہ ہے، اسی کی تکمیل ہے جو پیشین گوئی اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی، وہ پیشین گوئی مکمل ہو رہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں۔ جہاں تک مانوی غلبہ ہے، دلائل کا غلبہ ہے، وہ درجہ کمال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پورا ہو چکا، قرآن مکمل ہوا تو لازمی طور پر دلائل کا غلبہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب دلیل کے میدان میں کوئی مذہب، کوئی دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور اس پر گواہ ہونے کے اعتبار سے خود اللہ رب العزت کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا رکوع اور سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، اللہ کی رضا کو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر، ان کے چہروں کے اندر نشانیاں ہیں سجدوں کے آثار کی۔ یہاں تک تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تعارف کروایا۔ یہ آیات مبارکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح پر قرآنی دستاویز ہے، اور قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی مدح فرمائی جو آپ کی معیت میں حدیبیہ میں تھے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی، آپ کے احکام کی پیروی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو مغلوب کیا، اللہ کی خواہش اور اللہ کے رسول کی خواہش کو غالب کیا۔ پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی قرآن پاک میں 4 جگہ پہ آیا، ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس آیت مبارکہ میں تعارف صرف مختصر سا کروایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ کی جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے اس کا ذرا تفصیل کے ساتھ تعارف کروایا، ان کے اوصاف، ان کی علامات، دونوں چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلے 4 اوصاف بیان کیے، پھر اس کے بعد ان کی علامت بیان کی، پھر علامات بیان کرنے کے بعد تورات و انجیل کے حوالے سے ان کی مثال بیان کی، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو توضیح ہے ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمائی۔ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مخالف ہیں، اللہ نے ان کی بات بھی کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اتنا مختصر، صحابہ اکرام کا تعارف اتنا تفصیلی کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی دیکھنی ہے تو ان صحابہ میں دیکھیے۔ جب شاگرد کامیاب ہو تو یہ کامیابی در حقیقت استاد کی کامیابی ہے، اور شاگرد جب باصلاحیت ہو تو یہ کامیابی تو استاد کی کامیابی ہے۔ اس لیے ان شاگردوں کی کامیابی سے اندازہ کیجئے وہ معلم کتنا زبردست ہوگا جنہوں نے ان کو تعلیم دی۔ ان کی تعمیر سے اندازہ کیجئے وہ معمار کتنا زبردست ہوگا جنہوں نے ان کی تعمیر کی، ان کی اخلاق کی، ان کی اقدار کی، ان کی دینی بنیادوں کی کیسی زبردست قسم کی انہوں نے تعمیر کی۔ یہ فوج جس کمانڈر کی ہے، وہ کمان کرنے والا کتنا ماہر ہوگا
کہ یہ جہاں پہ گئے تو غالب بھی آئے، ان کے قدم اٹھے تو اٹھتے ہی رہے، بڑھے تو بڑھتے ہی رہے، کہیں پسپائی نہ ہوئی، کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی رہی، اس لیے کہ تربیت پیچھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھانا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں سے ایک وصف اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا جو آپ کا وصف بھی ہے اور آپ کا منصب بھی ہے، اور وہ ہے رسالت۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف ایک جملہ بولا، محمد رسول اللہ، یہ ایسا جامع جملہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات اس میں آ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہری بھی آ گیا، حضور علیہ السلام کا حسن باطنی بھی آ گیا۔ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ کے انتخاب میں نہ ظاہری طور پر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اور نہ ہی باطنی طور پر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ منصب رسالت سب سے بڑا منصب ہے اللہ کی مخلوق میں، تو جب وہ انہیں مل گیا تو اور مزید ان کے اوصاف، وہ تو سارے کے سارے ضمنی باتیں ہیں، اصل اور بنیادی چیز منصب رسالت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 4 صفات بیان کی۔ نمبر 1، پہلی صفت یہ بیان فرمائی، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، تراہم، اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا، سجدن، ساجد کی جمع سجدن، سجدے کی حالت میں، اور رکعن، راکع کی جمع رکوع کی حالت میں، تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدے کی حالت میں۔ یہاں تک 4 صفات آ گئی۔ نمبر 1، پہلی معیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، والذین معہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے، جدا نہیں ہوتے۔ نمبر 2، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں۔ نمبر 3، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہے۔ نمبر 4، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں۔ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے تو 3 صفات جو بعد میں بیان کی، یہ اصل میں مبنی ہے پہلی صفت پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انہیں معیت نصیب ہوئی، باقی 3 صفات اسی کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، آپ کا ساتھ ملا، آپ کی معیت میں رہے، اس معیت کا اثر یہ ہے کہ آپ آپس میں مہربان ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں، اور رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ پھر ان 3 صفات کے اندر 2 صفات کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ پہلی صفت اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، دوسری صفت آپس میں مہربان ہے۔ یہ 2 صفات خلافت و حکومت کے لیے ایک لزوم کے درجہ میں ہیں، لازمی اور ضروری ہیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جانشینی ملنی ہے انہی کو، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کی، تو انہیں اشداء علی الکفار بنایا گیا۔ اشداء علی الکفار کنایہ ہے جہاد سے، تو اس سے مراد جہادی طاقت اور قوت ہے، حضور کی تیار کردہ جماعت جہادی ہے، جس کے ذریعے سے دین اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ہوگی، اور دین اسلام کی زمینی سرحدوں کی حفاظت بھی ہوگی، اسلامی مملکت کی دونوں طرح سے حفاظت ہوگی۔ اور کافروں کے لیے یہ سخت ہے، حکومت وقت کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور دوسری صفت رحماء بینہم، اپنوں کے لیے مہربان ہے، تو جب حاکم دشمن کے لیے سخت اور اپنوں کے لیے مہربان ہو تو ایسا حاکم بڑا زبردست ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ نقطہ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی غور فرمائیں گے کہ اللہ نے اشداء علی الکفار کو پہلے بیان کیا اور رحماء بینہم کو بعد میں بیان کیا۔ اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت یہ بھی ہے اور ایک سمجھنے کا نقطہ یہ بھی ہے کہ جب تم کافروں کے لیے سخت ہوگے تو پھر تمہاری آپس میں دل تمہارے ملیں گے۔ اگر تم نے کافروں کے لیے نرمی اختیار کی تو وہ غصہ، وہ غیظ، وہ غضب جو ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، وہ نکلے گا اپنوں پر، پھر آپس کے اختلافات ہی تمہارے ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اپنا غصہ سارا کافر پر نکالیے، جب غصہ کافر پہ نکل جائے گا تو لازمی طور پر تو آپس میں صرف مہربانی رہے گی، رحم دلی رہے گی۔ تو جہاں قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی ہمیں بہت سبق دیتی ہے، اس سے بھی ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک صفت کو مقدم کیا، ایک کو مؤخر کیا، تو اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ پھر دونوں کا تعلق چونکہ حقوق العباد کے ساتھ ہے،
اور تراہم رکعن سجدہ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، عبادت کا، رکوع کا، سجدے کا۔ اللہ نے حقوق العباد کو مقدم کر کے اس میں ہمیں تنبیہ کیا، اگرچہ درجہ حقوق اللہ کا زیادہ ہے، چونکہ اللہ کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق ہے اور اللہ کا مرتبہ زیادہ خالق ہونے کی وجہ سے، مخلوق کا مرتبہ مخلوق ہونے کی وجہ سے کم ہے، تو جن چیزوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوگا اس کا درجہ بھی کم ہے۔ لیکن جہاں معاملہ حساسیت کا ہے تو پھر اللہ رب العزت تو ایسا مہربان ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا رؤوف ہے، غافر ہے، غفار ہے، غفور ہے، وہ انسان کو معاف بڑی جلدی کرتا ہے، انسان کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ حساسیت والا جو معاملہ ہے تو یہاں پھر حقوق العباد حساس ہو جاتے ہیں بنسبت حقوق اللہ کی، کہ اللہ رب العزت سے جب بھی ہم معافی مانگے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور بندوں سے جب معافی مانگتے ہیں تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے حقوق العباد کو مقدم کر کے ایک طرح ان کے حساس ہونے کی طرف ہماری رہنمائی بھی فرمائی۔ اور سجدن تراہم رکعن سجدہ، یہ حقوق اللہ ہے، تو ان کو اللہ رب العزت نے مؤخر کیا۔ اسی طرح محققین نے اس سے ایک اور بڑی زبردست بات نکالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت نے جس ترتیب سے صفات بیان کی، اگر تھوڑا توجہ کے ساتھ ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ والذین معہ، یہ مصداق ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا، کیونکہ اصحاب محمد میں سب سے زیادہ معیت رسول صدیق اکبر کو رہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، صدیق اکبر کی عمر 18 سال تھی، تب سے دوستی لگی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب رسالت ملنے سے بھی 20 سال پہلے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہو رہی ہے تو صدیق اکبر کی عمر 61 سال ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ اور اتنی طویل صحبت کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ پھر تنے تنہا غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہی 3 دن، وہ بھی ان کی زندگی کا ایک بڑا روشن چمکتا پہلو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اطہر کے اندر مدفون ہونا، تو یہ ایک مائیت ہے جو زندگی میں بھی رہی اور عالم برزخ کے اندر بھی ہے، اور پھر حوض کوثر پر بھی، اور قیامت والے دن جنت میں بھی۔ یہ طویل مائیت کا سلسلہ جو صدیق اکبر کو ملا یہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آیا، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مصداق اول وہ بنے۔ پھر چونکہ مائیت، میں نے عرض کیا کہ مائیت ساری نیکیوں کی بنیاد بن رہی ہے، صحبت ساری نیکیوں کی بنیاد بن رہی ہے، اور صدیق اکبر ایمان والوں کی بنیاد ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ ہیں۔ مولانا مائک بند کر لیا کریں، مائک نہ کھولا کریں۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد سیدنا عمر بن خطاب ہیں، جیسی کافر پر سختی سیدنا فاروق اعظم نے کی ویسی کسی اور نے نہیں کی۔ سیدنا فاروق اعظم کفار پر سختی کے حوالے سے سب سے زیادہ معروف ہے۔ تیسری صفت ہے رحماء بینہم، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جو رحم تھا، مہربانی تھی، کہ اس وقت جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور خود 44 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، تب بھی سیدنا عثمان بن عفان نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی کہ مدینہ الرسول کے اندر میں اپنی وجہ سے کسی کا خون نہیں بہنے دوں گا، جب دنیا سے جاؤں گا حضور کا سامنا ہوگا کیا جواب دوں گا۔ جب میرے آقا نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان میرے مدینہ کو کس حال میں چھوڑا، تو میں کیا کہوں گا، اپنی وجہ سے لوگوں کو قتل کروا دیا، خون بہا دیا۔ ایسی مہربانی، ایسی شفقت، نرم دلی سیدنا عثمان بن عفان میں تھی، تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ انتخاب 2 دفعہ ان پر پڑی، اپنی بیٹی رقیہ دی، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم ان کے نکاح میں دی، اور پھر فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی جگہ بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا، کہ تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں، مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت اور ریاضت میں معروف تھے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا کہ حضرت کے پاؤں میں تلوار، اس کا تیر کا کچھ حصہ ٹوٹ کے لگ گیا تھا، پھر اس کو کھینچا نماز کی حالت میں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا لمبی نماز پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو تراہم رکعن سجدہ کا مصداق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بعض کی رائے ہے، ان آیات مبارکہ سے ان کے اوصاف جمیلہ کی طرف اشارہ ہے، باقی اصل میں یہ آیت سارے اصحاب حدیبیہ کے بارے میں اور سارے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، مجموعی طور پر ان اوصاف کی جھلک سب میں
نظر آتی ہے اور سارے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی صفت کسی کے اندر نمایاں ہوتی ہے۔ سارے سچے تھے صداقت کے اعتبار سے، صدیق اکبر نمایاں ہوئے، سارے عادل تھے لیکن عدل فاروق اعظم میں نمایاں تھا، حیا والے سارے ہی تھے، عثمان بن عفان کے اندر حیا زیادہ تھا، اسی طرح بہادری اور شجاعت سب میں تھی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اسد اللہ کا لقب ملا۔ تو اسی طرح یہ صفات بھی نمایاں طور پر ان چار میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس آیت مبارکہ سے ان کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاص کی گواہی دی۔ دوسرے ساجد تو نہیں آگے، چلیے یہاں سے کل پڑھیں گے اور ٹائم مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔
السلام علیکم. ہاں بھائی دوستوں بزرگوں کیا حالات ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ وعلیکم السلام سب چپ ورحمۃ ہیں؟ اللہ. الحمد للہ ٹھیک ہے استاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سید عمر فاروق صاحب کیا حال ہے؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ عمر فاروق صاحب کیا حال ہے؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی سر. اللہ آپ کو صحت عافیت والی کیا زندگی عطا ہوا؟ فرمائے. کیا وقت ہے؟ آمین. وہ کان میں تھوڑا فرق تھا. کان جو ہے نا یہ مڈل ایئر جو ہے نا، مڈل ایئر کے انر ایئر کہتے ہیں اس کو. اندر کے چھوٹے چھوٹے بونز ہوتے ہیں، تو وہ آواز کے ساتھ وہ وائبریٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بیلنس، انسان کو بیلنس برقرار رکھتے ہیں. اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے یا کچھ ایسا کچھ ہو جائے تو پھر انسان کا جو ہے نا وہ توازو صحیح نہیں آتا نا، پھر اس کو چکر بھی آتے ہیں. تو مجھے چکر آتے ہیں اس کے ساتھ جب میں سو کے اٹھتا ہوں یا جو ہے رکوع میں جاتا ہوں ایسے، تو مجھے چکر آتے ہیں. اور اس ایک کان میں میرے جو ہے نا وہ آواز کیا کہتے ہیں، ہوا والی آواز ہوتی ہے یا ونڈی ساؤنڈ ہوتے ہیں، تو وہ ہے. اور اس کے ساتھ بس یہ کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بس. اللہ اللہ کے آپ دے. کی مہربانی فرمائے. اللہ آپ پر اپنا فضل فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. استاد جی نہیں آئے؟ آمین. اشارہ قریب اور اشارہ بعید کے بارے میں پڑھ لیں. آج کل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکرار کر لیا کرو تھوڑا سا، فارغ میں بیٹھا کرو، آپس میں دوہرائی کر لیا کرو. اور طبیعت سب ٹھیک ہے سب کے؟ جی استاد جی اللہ کا شکر. آپ کی دعائیں ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بھی خراب سی. بس دعاؤں میں یاد رکھے تھوڑا، بس وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تھا. کیا بیلنس ڈلوا وہ لیتے ہیں؟ بیلنس تو ڈل جاتا ہے آج کل. نہیں اصل میں چکر آ رہے تھے. اچھا اچھا، چکر آ رہا استاد جی بھائی عمر نے کئی چکر دیے ہیں لوگوں کو نا، جو چکر ان کو لوٹ کے آ رہے ہیں، اس لیے بیلنس. یا تو اس وقت یا تو یہ گردانے یاد کر کر کے پھر ان کو چکر آنا شروع ہو گئے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، گردانے یاد کر کر کے بھی چکر آنا شروع ہوتے ہیں. اس کے ساتھ استاد جی چکر آتے ہیں، بیلنس آؤٹ نہیں ہوتا. بیلنس کسی اور وجہ سے آؤٹ ہوتا ہے. نیند پوری نہیں ہوتی. اللہ پاک صحت عطا. آمین. نہیں، دین کے بس لیے یہ جو ہے مسئلہ نا، ہے استاد جی. ویسے رات کو 11:30 بجے تک کلاس ہونے کے بعد پھر 12 بجے تک تقریباً کوشش کرتے ہیں سونے کی، اور پھر صبح 4 بجے اٹھنا. تو یہ تھوڑا سا ہے، آج کل تھوڑی راتیں بھی چھوٹی ہیں. فجر کی نماز جو ہے کر نہیں جاتی. ہاں جی، یہ تو آپ کے لیے ہے نا، تو پھر ہمارے لیے پھر سوچیں ہمارے لیے کیا ہوتا ہوگا. آپ نے 11:30 بجے ختم ہو جانا، ہم نے 12:30 پھر 1 بجے تک پھر اس کو ریکارڈنگ کو ڈاؤن لوڈنگ کرتے ہوئے 1:30 بج جاتا ہے کبھی کبھی نا.
استاد جی آپ کی ترتیب ایسی بنی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے۔ پہلا سال ہے میرا، تو پہلے سالوں میں اسی میں ایسے نہیں پڑھا رہا تھا، میں نے کہا نماز کا مسئلہ ہو گیا، پہلا سال ہے میرا بھی، پچھلے سال پڑھایا تھا لیکن میں پچھلے سال پھر وہ 7 مہینے کے لیے چلا گیا تھا، بیرون سفر تھا میرا، ہماری ڈائمنڈ کی جماعت تھی تو برونڈی کے اندر ہماری تشکیل تھی، افریقہ کے اندر 7 مہینے کی، تو میں پھر بڑی عید کے بعد فوراً تقریباً ستمبر کے اندر چلا گیا تھا، تو ابھی رمضان کے اندر ہی آیا ہوں میں 7 مہینے لگا کے، یہ 17ویں روز ہماری واپسی ہوئی تھی افریقہ سے، تبلیغ کی خط اس کو بھی گئے تھے۔ ماشاء اللہ استاد جی، اللہ پاک آپ کا قبول فرمائے۔ ایسے نہیں استاد جی معذرت کے ساتھ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ رات کو ہم لیٹ سوتے ہیں، صبح لیٹ ہی اٹھتے ہیں، تو اس میں تقریباً نماز فجر جو ہے نا وہ قضا ہو جاتی ہے، تو جماعت کے ساتھ بھی کبھی کبھی نہیں پڑھی جاتی، تو کبھی کبھی تو بالکل ہی قضا ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے تب ہوش آتی ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن یہ اصل تو نماز ہی ہے، نماز قضا ہو جائے تو پھر تو میرے حساب سے جو ہے نا باقی تو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی چیز کا بھی، کیونکہ وہ پڑا ہوا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث، کہ ساری رات عبادت کرتا ہو لیکن فجر کی نماز میں شریک نہ ہوتا ہو، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ جہنمی ہے۔ میرے نزدیک یہ پسند ہے کہ ساری رات سویا رہے اور فجر کی نماز میں شریک ہے، کیونکہ فرض جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، نماز فرض جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ بعد کے نمبر پر ہیں۔ یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی وہ نماز اور یہ سارا قرآن اور حدیث وہ سمجھ میں آئے گی تو نماز مضبوط ہو جائے گی۔ تو نماز فرض ہے لیکن علم حاصل کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے، اتنا علم حاصل کرنا جتنا عالم بننا فرض نہیں ہے۔ ہاں، نماز فرض ہے، تو اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ نماز بھی ہو جائے، کیونکہ ہم بھی تو چل رہے ہیں نا، ہم تو صبح کیا اس کا نام ہے فجر کی نماز کے بعد تھوڑا آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے 9 بجے تک، تو پھر اس کے بعد 9 بجے اٹھ کے پھر رات کا مدرسہ ہے، وہاں جا کر اسباق پڑھانے، تو پھر ظہر تک اسباق پڑھانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے مسجد کی امامت ہے، پھر اپنے معاملات ہیں، مسجد کی دیکھ بھال، اور ابھی الحمدللہ مسجد کی تعمیر بھی توسیع کے لیے ہم نے شروع کی ہے، مسجد کی توسیع، تو مسجد جو کہ چھوٹی تھی اس کے اندر نمازیں پورے نہیں آتے تھے، تو اس کے اندر توسیع شروع کی ہے، تو اس کے اندر میں خود الحمدللہ محنت کر کے، تو یعنی کہ سارا دن موقع نہیں ملتا، تو سارا دن ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں، تو رات کو 1:30 بجے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ چل رہا ہے نظام۔ فجر کی نماز جب سے میری یہ کلاس شروع ہوئی ہے الحمدللہ کے فضل سے ایک دفعہ شاید وہ ہو گیا ہو قضا، مجھے یاد آ رہی تھوڑی تھوڑی، تو ورنہ اس کے علاوہ قضا دور کی بات ہے، جماعت بھی نہیں رہتی الحمدللہ، جماعت بھی فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ جماعت رہ جاتی ہے لیکن قضا نہیں ہوتی، تھوڑی سی لیٹ جاگ جاتی ہے، وقت کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بلکہ صرف ایک دفعہ ہوا ایسا کہ نماز جو ہے نا مجھے جاگ نہیں آئی تو کسی اور نے پڑھا دی ہو، ورنہ فجر کی نماز الحمدللہ میں خود جا کے پڑھاتا ہوں، کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمایا۔ استاد جی پھر ایسا کوئی ممکن ہے کہ 2 کلاس کا ٹائم کچھ اور رکھ لیا جائے، 2 کا اور رکھ لیا جائے، کوئی ایسا پاسبل دے ہے؟ سکتے ہیں آپ کا ایسا جو ہے نا یہ میسج بھی انہوں نے آیا ہے استاد جی، ایسا نا ہم نے پچھلے سالوں میں شروع کی تھی ترتیب لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس کے اندر پھر وہ حاضری پوری نہیں آتی، اس کے اندر پھر وہ 2 کبھی 4 طالب علم کبھی 5 طالب علم، تو اس طریقے سے نا وہ حاضری کنٹرول میں نہیں آتی اس میں، تو چونکہ اکثر لوگ جو ہے ان کی چھٹی جو ہے وہ مغرب کے وقت ہوتی ہے، مغرب کے بعد وہ گھر جا کر کھانا کھانا، گھر پہنچنے میں وقت لگنا، تو پھر وہ تھوڑا سا وقت بیوی بچوں کو بھی دینا، مغرب کے بعد چونکہ عموماً کھانا کھانے کا وقت بھی ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو ہے نا وہ تھوڑا عشاء کے بعد جو ہے نا وہ سارے معاملہ سے فارغ ہو کر پھر حاضری تھوڑی ہو جاتی ہے، تو ہم نے شروع کیا تھا یہ ترتیب آپ کی نا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہم نے شروع کی تھی، تو یہ کنٹرول میں نہیں آئی، حاضری اس میں پوری نہیں ہوتی تھی، تو حاضری کے لیے اس میں پھر اب کلاسیں پھر ہم پریورٹی پہ رکھ کے اگر ٹائم پہ نماز نہ پڑھی جا سکے تو پھر ہماری یہ ترتیب بھی کسی آپ فائدے کی ریکارڈنگ ہاں، یہ لوگ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ ریکارڈنگ سن لیا کریں، تو یہ بھی ان کا ایک کلاس نہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 11:30 بجے آپ کا سبق ختم ہو جاتا ہے، آپ کے رکھے 2 گھنٹے ہیں، اور عموماً آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ تجربہ نہیں آپ نے کیا ہی ہوگا
تو پہلے کی زندگی کو دیکھ لیں، یہ عالم اس میں داخلے لینے سے پہلے کی عموماً 11-12 بج ہی جاتے ہیں سوتے سوتے، کلاس نہ بھی لینی ہوتی، جس نے کلاس نہیں بھی لینی اس کے لیے بھی 11-12 تو عام طور پر بج ہی جاتے ہیں۔ اور جس نے جو پھر فضول اپلیکیشن پہ چلا گیا پھر وہ تو 2-2 بجے تک بھی پھر ایسے جو ہے نا وہ جاگتے رہتے ہیں، جو ٹک ٹاک دیکھنا شروع کر دیا اور یوٹیوب دیکھنا شروع کر دیا، تو پھر تو ان کو تو پوچھو ہی نہ۔ تو وہ تو آپ کلاس نہیں لیں گے، یہ وجہ کلاس لینا نہیں ہے، کلاس جو ہے یہ وجہ نہیں ہے، کلاس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں چھوٹ گئی، بلکہ آپ جو ہے نا 11:30 بجے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے عموماً بج ہی جاتے ہیں، ہوتے ہوتے 11:30 بجے عام طور پر بج ہی جاتے ہیں۔ تو نہیں استاد جی ایسی بات تو نہیں ہے، یہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی نیند آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات، اچھا، سارا دن کی اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ ٹائم 9 بجے تک مل جاتا ہے سونے کا، ہمیں تو ہماری ترتیب میں اپنی ترتیب اگر بتاؤں استاد جی تو یہ صبح نماز کے بعد جب اٹھ جانا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر سونا نصیب نہیں ہوتا سارا رات تک۔ اچھا، جی ایسی ترتیب ہے۔ صبح یعنی تو کہ چلیں کام پہ بس چلی آپ جاتے ہیں۔ دعا بھی کریں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیے، تو مجاہدہ ہی کرنا پڑے گا پھر اس حساب سے۔ تو اس میں آپ ہم نے دوپہر کو تھوڑا وقت نکالنا ہے، دوپہر کو کیلولہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں سنت بھی ہے، یہ آپ سب کے لیے سمجھ لیں گفٹ میں دے رہا ہوں۔ دوپہر کا استاد جی دوپہر کا کیلولہ جو ہے نا، جو بندہ نہیں، وہ آپ بات پہلے پوری سن لیں پھر آپ اس کو پڑھنا، تھوڑا کمنٹ پاس کریے گا، پہلے پوری بات سمجھیں۔ دوپہر کو کیلولہ کے بارے میں جو ہے نا وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ سنت بھی ہے، اور دوپہر کا کیلولہ جو ہے نا یہ سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور کر دیتا ہے۔ آدمی ساری رات 1 منٹ کے لیے نہ سوئے، دوپہر کو آدمی 1-1.5 گھنٹہ سو جائے تو اس کا جو ہے نا وہ ساری رات سونے کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوپہر کو وقت نہیں ملتا، کام ایسا ہوتا ہے، کاروبار ایسا ہوتا ہے کہ جن کو دوپہر کو کیلولے کا وقت نہیں ملتا، ان کے لیے فرماتے ہیں، ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو 10 منٹ بھی ملے نا، دوپہر کو 10 منٹ بھی ملے، نیند آئے یا نہ آئے، اس نے ایسا کرنا ہے کہ 10 منٹ کے لیے تنہائی کے اندر جا کے، جہاں یعنی کہ تنہائی سے مراد یہ ہے کہ بس وہ سونے والا جو ہے نا وہ آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے، سونے کی ایکٹنگ کرنی ہے، اور آنکھیں بند کر لینی ہے اور لیٹ جانا ہے، اور بالکل جو ہے نا وہ ریلیکس ہو کے 10 منٹ مل جائے، 15 منٹ مل جائے، 5 منٹ ہی مل جائے، نیند نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے صرف جو ہے نا وہ کیلولہ کر لینا ہے، تو یہ بھی کیلولے کے اندر جو ہے نا وہ شمار ہو جائے گا۔ 15 منٹ مل جائے، آدھا گھنٹہ مل جائے، جتنا وقت مل جائے، تو اس میں اتنا وقت تو عموماً مل ہی جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا اتنا وقت، تو دوپہر کو جو ہے نا وہ مزدور اور مستری ہوتا ہے نا اس کو بھی مل جاتا ہے چھٹی کے لیے آدھا پونا گھنٹہ کھانا کھانے کے لیے، تو اس میں جو ہے نا یہ کوئی ترتیب بنا لیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میرے پاس 5 منٹ بھی نہیں ملتے، 10 منٹ بھی نہیں ملتے، اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر یعنی کہ ہوتے جائے گا۔ مجاہدہ ہی ہے اس کے لیے تو۔ ہاں جی، اتنا وقت تو مل ہی جاتا ہوں نا، آدھا گھنٹہ عموماً، گھنٹہ تو گھنٹے کے وقفہ آ ہی جاتا ہے، کوئی بھی کام ہو دوپہر کو جو ہے نا آدھا پونا گھنٹہ نماز۔ ہاں جی دوپہر میں نماز کا وقفہ ملتا ہے، نماز پڑھ لیں اور کھانا کھا لیں، آدھے گھنٹے کی بریک میں یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر 5 منٹ کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے لیٹ بھی جائیں، خدا نہ خاصا نیند آ بھی جاتی ہے، تو نیند آ جائے تو پھر ٹائم لمبا ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے کان کھنچائی کر دیتے ہیں وہ لوگ، کیا آپ ڈیوٹی کرنے آتے ہیں یا سونے آتے ہیں یہاں پہ، تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ چلیں ساجی سبق پڑھ لیں، کافی گپ شپ ہوگی یہ تو۔ چلو جی، ہاں جی، مجھے تو یہ بس آپ دعا کر دیا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور کریں گے آگے، انشاءاللہ راتیں بڑھیا جائے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس میں وقت بڑھ جائے تو پھر اور موقع مل جائے سونا کا۔ چلیں جی، یہ اس میں اشارہ قریب اور بعید، یہ آپ نے سبق پڑھا تھا کل، اس میں اشارہ قریب اس کی ترکیبیں تھی، اس کی ترکیبیں پہلے سناتے کہ بھائی یہ شروع والی ترکیبوں سے شروع ہے، ھذا البیت قدیم، اس کی ترکیب کوئی بھائی سنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا یہ، البیت ھذا البیت یہ گھر، قدیم پرانا ہے، قدیم ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، القدیم، القدیم مشار الیہ، مشار الیہ ہے، درمیان میں چھوڑ گئے لفظ، درمیان میں لفظ چھوڑ گئے، ھذا اس میں اشارہ کے بعد قدیم نہیں آ رہا، ھذا ھذا کے البیت، بیت استاد جی، ھذا البیت، ھذا اس میں اشارہ ہے جی،
البیت مشار الیہ ہے، مشار الیہ ایسی ہو سا جی؟ ہاں جی ہاں جی بالکل. اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کیا بن گیا؟ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا ہوا، مبتدا ہاں بن جی گیا، ہاں جی ہاں جی. مبتدا بن گیا. قدیم پرانا ہے، قدیم یہ ایک خبر ہے، مطلب بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل جی. جی تو یہ خبر مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا جی. ہاں جی ماشاء اللہ جی بالکل صحیح. اچھا جی. اس کے بعد والے ترکیب کو سنا دو گے. ہاں جی. ہؤلاء اخوان سعید، یہ ترکیب کو سنا دو. ہؤلاء اخوان سعید جو ہے، ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، اخوان جو ہے وہ مشار علیہ ہے. ہؤلاء اور اخوان جو ہے اس میں اشارہ اور مشار علیہ مل کے مبتدا بن گیا. سعید جو ہے وہ خبر بن گیا. اخوان سعید یہ تھوڑا غلط ہو گیا ترکیب آپ کی. اس کا ترجمہ پہلے کر دیں، پھر ہؤلاء یہ سارے کے سارے اخوان سعید، سعید کے بھائی ہیں. سعید کے بھائی یہ مضاف اور مضاف الیہ بن جائیں. اخوان سعید یہ مضاف اور مضاف بن جائے. اس میں کل ہم نے یہ ترکیب پڑھی تھی، اس میں ہم نے کل جو پڑھی تھی وہ آپ کو یاد ہے؟ ہؤلاء اس میں اشارہ، اخوان سعید یہ اس کا نام ہے مضاف، اخوان مضاف، سعید مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مشار الیہ. اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر اس کو ہم نے خبر بنایا تھا مبتدا محذوف کا. تو وہ بھی ترکیب اس کی بن جاتی ہے. اور ایک ترکیب میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں نے اس کو ابھی دیکھا تو نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس طرح اس کی ترکیب بھی بن سکتی ہے. وہ بھی آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ جملہ پورا ہو رہا ہے نا. ہؤلاء اخوان سعید، یہ سارے کے سارے سعید کے بھائی ہیں. جب یہ ہو گیا جملہ پورا ہو گیا تو اس کی ایک اور ترکیب واللہ اعلم مجھے ذہن میں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آگے جا کے ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ آ جائے. ہؤلاء یہ اس میں اشارہ یہ مبتدا کی جگہ پر ہوگا، ایسا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس ترکیب بن جائے گی. ہؤلاء اس میں اشارہ اور مبتدا دونوں بنے گا، اس میں اشارہ بھی بنے گا اور مبتدا بھی بنے گا. ہؤلاء اس میں اشارہ بمنزلہ مبتدا، اخوان مضاف، سعید مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ ہو گئی تو اس کا نام ہے مشار الیہ خبر. مشار الیہ بھی ہو گیا اور خبر بھی ہو گئی، تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. اس طریقے سے بھی یہ ترکیب بن سکتی ہے، لیکن اس میں اس ہؤلاء کو دونوں بنے گا، مبتدا بھی بنے گا اور اس کو جو ہے نا وہ اس کا نام ہے اس میں اشارہ بھی بنے گا. اخوان سعیدین جو ہے یہ مشار الیہ بھی بنے گی اور خبر بھی بنے گی. مبتدا خبر مل کر جو ہے نا وہ پھر جملہ پورا ہوتا ہے. اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر تو پورا جملہ نہیں ہوتا، مبتدا خبر مل کر پورا جملہ بنتا ہے. تو اس ترکیب کو جو ہے نا انشاءاللہ یہ ترکیب ایسے بھی میرے ذہن میں ہے، ایسا بھی ہو سکتی ہے. اس ترکیب کو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے آگے. اسی طرح جو ہے وہ اس کے بالکل نیچے والی اولئک طلاب المدرسہ تھی، وہ سارے کے سارے مدرسے کے طالب علم ہیں. اس میں بھی اولئک اس میں اشارہ بھی ہے اور مبتدا بھی. طلاب المدرسہ تھی مشار الیہ بھی اور خبر بھی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ. ہاں مبتدا اس میں اشارہ مل کر بالکل اس کے ساتھ مشار ملے گا. سمجھ آ گئی اس کی ترکیب بھی؟ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو کوئی صرف دیکھی ہو تو بتا دیں. میرے ذہن میں آ رہی ہے اس طرح بھی بن سکتی ہے. اچھا جی آگے هذه المرأة صالحة، یہ والی ترکیب جو ہے نا کوئی کر دے. هذه المرأة صالحة، ہاں جی کون کرے گا؟ آج عبداللہ بھائی خاموش ہے، عبداللہ بن عباس بھائی جو ہے نا آج خاموش لگ رہا. جی استاد جی میں سن اس رہا میں ہوں، میں نے کہا کون جی کون کون بیان کر رہے سیکھ رہا ہوں. چلے آپ کیا حاضی اس میں اشارہ، ہاں جی مرء مشار الیہ ہاں اور جی
सालिहतुन इसको पहले खत्म कर लेना, इसमें इशारा और मुशारा इलैह को मिलके कहीं ना कहीं साइड पर लगा दो पहले। जी, ये इस मुब्तदा बन गया, हाँ, इसमें इशारा और मुशारा इलैह मिलकर मुब्तदा बन गया। मुब्तदा बन गया। मुब्तदा के लिए खबर चाहिए होती है, और ये सालिहतुन ये खबर हम कह सकते हैं इसको। हाँ हाँ, ये तो कह नहीं सकते नहीं, ये है कहना है, जरूरी ये है। जी, सालिहतुन ये खबर होगी, मुब्तदा खबर मिलके ये जुमला इसमें खबरिया हो गया। माशाअल्लाह। अगर ये जो है ना, ये इमरातो ठीक, मरातो सालिहतुन, ये मुरक्कब तौसीफ इसको कहते हैं। हाज़िहिल मरअतु सालिहतुन, इसको क्या बोलते हैं? ये मुरक्कब तौसीफ ही इसमें है। मुरक्कब तौसीफी कहाँ पढ़ा आपने? नहीं, ऐसी है। नहीं वो तो कोई नहीं पढ़ा, वो तो वो तो अभी पढ़े नहीं है आया ही नहीं साथियों है। ने, वो तो अभी आया नहीं है, साथी पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये मुरक्कब तौसीफी की राजी किताब ये की बहुत, अब्दुल्ला भाई बहुत आगे निकल गए हैं हमसे। ये नहीं आगे की नहीं, बात करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर साहब जो है ना, ये आगे निकल अब्दुल्ला गए। भाई इसका तर्जुमा कर दें बस, हाज़िहिल मराद। जी, हाजी ये इमरा मिर औरत, मिर मिर मिरअतु नहीं है, मरअतु है। हाज़िहिल मरअतु, मिरअतुन शीशे को मरअत। बोलते हैं, मरअतुन औरत को बोलते हैं। जी, अगर ये कहेंगे औरत मिरअतु, साले। अगर मिरअतुन कह देंगे तो ये शीशा बहुत नेक है। जी, अगर कोई शीशे में देखने वाला नेक हुआ तो। फिर शीशा भी नहीं है। अच्छा जी, वो है ना ये हदीस, साल है ये। आपने आपने पढ़ी होगी हदीस, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन जी का आईना है, मोमिन मोमिन का आईना। वहाँ मिरआतुन, तो ये मिरअतुन मिरआतुन, हम को थोड़ा सा खींच दे तो वो शीशा बन जाता है। मिरआतुन अरबी के अंदर, तो ये शीशा, जी, इसको लबर के साथ पढ़ना, मरअतुन। हाज़िहिल मरअतु सालिहतुन, ये नेक औरत है। अच्छा, ये या नेक ये औरत है। औरत, या ये औरत नेक है, या ये नेक औरत है, दोनों का तर्जुमा ठीक है। लफ्ज़ तर्जुमा तो बनेगा जी, ये औरत नेक है, जो लफ्ज़ पहले आता है उसका पहले तर्जुमा, जो बाद में आता है उसका बाद में तर्जुमा, इसको बोलते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा। हाज़िही ये मरअतु औरत, सालिहतुन नेक है। और बामुहावरा तर्जुमा होता है कि बात जो है वो वजाहत के साथ आ जाए, ये नेक औरत है। अच्छा, हातानिल बिनतानी उख्तानी, ये दोनों लड़कियां उख्तानी बहनें हैं। बिनतानी लड़कियां कह ले, वैसे तो बिन बेटी को बोलते हैं, बिनतानी दो बेटियां। तो अरबी के अंदर चूंकि ये बेटी के लिए भी आ जाता है, लड़की को भी बिन बोल देते हैं, और इसी तरह जो है इन दोनों को बोल देते हैं। तो ये इसका तर्जुमा, वैसे तो लड़की को यानी कि अरबी के अंदर ये ऊपर आपने पढ़ लिया, मरअतुन यानी कि औरत को बोलते हैं, और इसी तरह जो है लड़की को क्या बोलते हैं? लड़की को अरबी के अंदर क्या बोलते हैं? बस ये मरअतुन ही है, बेंट और भी बेंट बेंट बोलते हैं, बेंट बोलते हैं। बिन्त बेटी को बोलते हैं ना, बेटी को। तो ये बिन उसी से, हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ ना, बेटी चूंकि यानी कि छोटी लड़की जो भी होती है उसको बेटी भी बुला दिया जाता है अरबी के, यानी कि बेंटी उर्दू के अंदर हाँ जी, बेंट बेंटी। हाँ जी, बिन्त बेटी को। तो अब ये हातानिल बिनतानी, ये दोनों लड़कियां उख्तानी बहनें हैं। तो वही तरकीब है जो ऊपर की है। हाँ जी, सिकंदर भाई कर रहे हैं, इन्होंने माइक खोला हुआ सिकंदर भाई निस, का। निसाई निसा बोलते हैं, लड़की को किसको निसा। कहते हैं? निसा जो निसा है मर्द ये, को रिजाल, रिजाल और निसा। हाँ वो भी एक है, लेकिन वो बड़ी उम्र की औरत को बोलते हैं निसा, औरत को बोलते हैं, देखे डॉक्टर ना। साहब आखुन अखुन जो है ये भाई को बोलते हैं। ये मैं फर्क समझा रहा हूँ कि निसा जो है, ये जो उम्र, ये जिस औरत की उम्र थोड़ी ज्यादा हो उसको बोलते हैं औरत, जिसको हम उर्दू के अंदर, एक होता है औरत, एक होता है लड़की। अब औरत जो बड़ी होती है उसको औरत बोल देते हैं, जो थोड़ी उम्र के अंदर छोटी होती है उसको हम लड़की बोलते हैं, उसको औरत नहीं बोलेंगे। अगर उसको आंटी बोल दिया तो वो गुस्सा हो जाएगी, वो कहेगी मेरी तो उम्र अभी थोड़ी सी है, आपने मुझे आंटी क्यों बोला। वो एक वीडियो आई थी, उसने कहा जी आंटी, कोई सवाल पूछा बड़ी उम्र की औरत से, वो बड़ी उम्र की औरत नाराज हो गई, कहती है आपने मुझे आंटी क्यों बोला, मेरी तो अभी उम्र ही थोड़ी सी है, आपने मुझे आंटी क्यों बोला। तो इसलिए वो फिर नाराज हो जाएगी, समझ आ गई। तो इसलिए ये निसाउन जो है ये औरत को बोलते हैं। तो बहरहाल जो है
یہ اس کی ترکیب یہی ہوگی، ہاتانی وہی ترکیب جو پیچھے پڑی ہے، ہاتانی اس میں اشارہ، بنتانی مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا، اختانی یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو گیا۔ چلیں جی آپ کا وقت پورا ہو رہا ہے، اگلا سبق کھولیں جلدی سے، مولوی بلال صاحب مجھے لگ رہا ہے آ رہے ہیں، بس جوائن کر رہے ہیں جلدی سے، اگلا سبق تھوڑا چینج کریں۔ اسماء افعال، یہ اسماء افعال آپ یاد کر لیجیے گا، وہ اسماء ہے جو فعل کے معنی میں ہے تو اسم، لیکن ترجمہ جو ہے وہ اس کا فعل والا ہوتا ہے، فعل والا ترجمہ، فعل کا آپ نے پڑھا ہوا جس کے اندر کوئی یعنی کہ زمانہ پایا جائے، اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن بعض اسماء ایسے ہیں جن کو اسماء افعال بولا جاتا ہے، ان اسم کے اندر بھی فعل والا معنی پایا جاتا ہے، تو وہ ان کو ذکر کر دیا یہاں سے تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے بھئی یہ تو ہے اسم ہے اس کے اندر فعل کا معنی، تو یہ انہوں نے پہلے ہی یہ اس کو یعنی کہ اسماء افعال کو ذکر کر دیا، اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ اسماء کو بولتے ہیں، افعال فعل کو بولتے ہیں، اسماء افعال وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہو، تو اس کے نام سے ہی اس کا ترجمہ جو ہے نا واضح ہے۔ تو اب اس کی تعریف جو ہے وہ یاد کر لیں، اسماء افعال وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے وہ امر حاضر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ امر حاضر کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے رویدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو، اب یہ رویدہ ہے تو اسم، لیکن اس کا معنی امر والا ہے، بھائی حکم دیا جا رہا ہے چھوڑ دو۔ اسی طرح جو ہے آگے کیا لکھا ہوا، بلہا، بلہا، بلہا چھوڑ دو، یہ استعمال کم ہوتا ہے، بہت زیادہ رویدہ تھوڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بلہا بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے یہ تو بہت چھوٹا لکھا ہوا حب حل، متوجہ ہو جو، یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے، حلم، یہ حل، حل، ہاں ٹھیک ہے، حلم آجو، ادھر آؤ، اب یہ امر کا صیغہ ہے، تعال کہتے ہیں ادھر آنے کو، لیکن حلما کا مطلب جو ہے اسم ہے لیکن فعل کا معنی پایا جا رہا ہے۔ دونا کا یہ پکڑ لے، یہ لے لے، علیہ کا لازم پکڑ، اب اعلیٰ حرف جر ہے، اس کاف مجرور ہے، یہ دونوں مل کے اس کا مطلب جو ہوتا ہے یہ لازم پکڑو، علیکم بسنتی، لازم پکڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، تو اسی طرح جو ہے وہ ہاں پکڑ، تو یہ اسی طرح نیچے فعل ماضی کے معنی میں جو ہائی ہاتھ دور ہوا، شتانہ جدا ہوا، سرعانہ جلدی کی، تو یہ آپ اسماء افعال جو ہے یہ یاد کر لیجئے گا، باقی انشاءاللہ اسماء اسماء جو ہے وہاں سے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی وقار اللہ آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی، تو آپ اپنا ہیڈ فون چینج کریں یا پھر مائک کا کوئی آپ کی درستگی ہونے والی ہے۔ کوئی بات نہیں وقار بھائی، ہم آپ کو سن سکتے ہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ سن لیں گے ہم آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھی حضرات، سارے ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ استاد جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ حضرات کی۔ ہم بھی کہاں سے پڑھنا ہے بھائی؟ یہ استاد جی یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ چلو جی اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الغیبۃ اشد من الزنا، الغیبۃ اشد من الزنا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ الغیبۃ، غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اشد
اس کا معنی زیادہ سخت ہونا. من الزنا، زنا کا معنی زنا کرنا ہوگی، زنا ہو گیا. ولا تقربوا الزنا. ترجمہ دیکھیے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا. پھر دوسرا آدمی میرے پاس آیا تو اس دوسرے آدمی کو میں، جو پہلا آدمی مجھ سے اٹھ کے چلا گیا، اس کے بارے میں کچھ غلط قسم کی، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ آدمی جو مجھ سے اٹھ کے گیا ہے نا، یہ چوریاں کرتا ہے. چوری والی برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی ایسی بات کرنا اس آدمی کے بارے میں کہ اگر وہ سن لے اس بات کو تو اس کو پسند نہ کرے. اس کو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ بات، چوری والی بات، اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہو گئی. بتا دیا یہ غیبت ہو گئی. اگر اس کے پاس نہیں، وہ اس کے اندر یہ چوری والی بری عادت نہیں پائی جاتی، میں نے دوسرے آدمی کو ایسے بتا دیا کہ یہ آدمی چور ہے، تو اس کے اندر چوری والی عادت نہیں پائی جاتی، تو یہ بہتان ہے. بہتان تو پھر غیبت سے بڑا گناہ ہے. قرآن پاک کے اندر آیت آتی ہے، یا ایہا الذین، سورہ حجرات میں، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم، بعض گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو، تمہارا ایک بھائی ہو، وہ فوت ہو جائے، اس کا گوشت بنا کر اس کو پکایا جائے، پکانے کے بعد اس کو، یعنی اپنے بھائی کے گوشت کو تمہارے سامنے رکھا جائے، کہا جائے کہ تم اس کو کھاؤ، کیا تم کھاؤ گے؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو. اپنے بھائی کا گوشت، وہ بھی مردہ، میت، اس کا گوشت کھانا تم پسند نہیں کرتے ہو. اسی طرح کسی مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے تو اپنے بھائی کی غیبت بھی نہ کیا کرو. جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے مسلمان کی، گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو غیبت کرنا بہت سخت گناہ ہے. اشد من الزنا کہا گیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے ہے کہ انسان زنا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے.
جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. زنا کرتا ہے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، غیبت کرتا ہے تو توبہ اور استغفار بھی نہیں کرتا. اس لیے زنا سے زیادہ سخت ہے. اور غیبت کرنے والا یہ جو غیبت جو گناہ ہے اس کو تو معمولی سمجھتا ہے. معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، غیبت کو توبہ نہیں کرتا. اس لیے غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اسی طرح غیبت جو کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے غیبت گناہ ہی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. کیا مطلب؟ یعنی زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت، اس کو گناہ سمجھو بھائی. اور اسی طرح غیبت کرنا، جس آدمی نے کسی کی غیبت کی ہے تو یہ حقوق العباد میں سے ہے. اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا. جس انسان کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. اس لیے بھی غیبت سے بچنا چاہیے. چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے. ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، مثال کے طور پہ عدالتوں میں چلے جائیں، کسی پہ پرچہ ہو گیا ہے، کسی وکیل کو دیکھا بھی یہ تو رشوت لیتا ہے. اب اس وکیل رشوت کے اندر برائی، رشوت والی برائی میں مبتلا ہو گیا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینا یہ گناہ گار ہے. دیکھ لیا بھی یہ فلاں وکیل رشوت لیتا ہے. اب اس وکیل کو جب دیکھا آدمی نے تو یہ آدمی چلا گیا، جا کر اس نے افسر کو بتا دیا کہ فلاں جو وکیل ہے وہ رشوت لیتا ہے. دل میں یہ نیت تھی بتانے کی کہ افسر کو جو بتاؤں گا یہ اس وکیل کو روک دے گا، رشوت لینا چھوڑ دے گا. وہ وکیل جب افسر روک دے گا وکیل کو کہ رشوت نہ لیا کر تو یہ وکیل اس رشوت والی برائی کو چھوڑ دے گا. جب یہ نیت ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ برائی کسی کی بتا رہا ہے کسی دوسرے آدمی کو اور اس میں یہ نیت کر رہا ہے کہ یہ برائی اس کے اندر نہ رہے، برائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اگر کسی کو بتا رہا ہے تو پھر غیبت جائز ہے، تاکہ وہ برائی اس کے اندر نہ رہے، ختم ہو جائے. غیبت وہ ناجائز ہے، وہ گناہ ہے زنا سے زیادہ سخت کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق کے لیے، تلذذ کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے کسی کی برائی بیان کر دی تاکہ لوگ ہنستے رہیں. یہ غیبت سخت گناہ ہے. اگر کسی کی برائی دوسرے کو بتائی اور اصلاح کی نیت سے بتائی تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے. دیکھیے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. ہم بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے استاد جی الحمدللہ. جی بھی کوئی ساتھی سنا دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغیبت اشد من الزنا. الغیبت غیبت کا مطلب ہے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودی میں اس کی برائی بیان کرنا. اشد زیادہ سخت، اشد زیادہ سخت، من الزنا زنا سے. غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی کہ غیبت ایک ہے غیبت اور دوسرا ہے بہتان. غیبت وہ ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے اندر جو خامی ہو وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا، مجلس میں بیان کرنا. اگر وہ خامی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بہتان ہو جائے گا. ہاں اگر غیبت کچھ مقامات ایسے ہیں جس میں اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے اس نیت سے بتانا کہ تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، تاکہ وہ اس غلط کام سے باز آ جائے، تو یہ اس کی برائی بتانا اس صورت میں جائز ہے. اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر اس زمرے میں بھی یہ غیبت آ جائے گی. تو دیکھیے بے ایک بات رہ گئی. ہاں جی 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 پڑھیے سنائیے. یہ انسان غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور گناہوں کو گناہ سمجھے گا. جس طرح زنا کے بارے میں استاد جی نے بتایا کہ گناہ زنا کیا اور اس کے لیے توبہ استغفار کرے گا، اور بھی اسی طرح جھوٹ بولنا اس کو گناہ سمجھتا ہے، چوری کرنا اس کو گناہ سمجھتا ہے. اب غیبت کر لی، اب اس کو گناہ نہیں سمجھے گا، پھر توبہ کیسے کرے گا؟ اور یہ ایک بات بتائے گی کہ حقوق العباد میں سے ہے. تو حقوق العباد میں سے یہ بات ہے کہ اگر اپنے بھائی کی جس کی غیبت کی ہے اگر وہ اس سے معافی خلافی خود کر لے تو ٹھیک، تو نہیں تو پھر یہ بھی اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی. جب تک وہ جس کی غیبت کی ہے وہ نہ معاف کرے تو یہ معاف نہیں ہوگا. جی استاد جی آپ بتا رہے تھے کوئی اور بات. جی ایک بات رہ گئی، بس وہ بتا کے اجازت چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ غیبت کے حوالے سے بتا رہا ہوں، مومن مومن کا آئینہ ہے. مطلب اس کا یہ ہے جب انسان آئینہ دیکھتا ہے، چہرے کے اوپر داغ ہے، تو وہ آئینہ اسی کو بتاتا ہے جس کے چہرے پہ داغ ہے. وہ آئینہ کسی دوسرے کو نہیں بتاتا. میرا چہرے پر داغ لگا ہوا ہے، میں نے آئینہ دیکھا، شیشے میں دیکھا، تو شیشے نے مجھے بتایا کہ تیرے چہرے کے اوپر داغ لگا ہوا ہے. جب وہ مجھے آئینہ بتا رہا ہے تو میں داغ اس کو مٹانے کی کوشش کروں گا. وہ آئینہ میرا داغ کسی دوسرے آدمی کو نہیں بتاتا. یہ آئینہ اٹھ کے چلا آئے اور آپ کو عامہ کلاس میں آپ کو آ کر بتا دے کہ فلاں میں نے اس کے اندر یہ برائی دیکھی ہے، تو اس میں فلاں برائی پائی جاتی ہے. آئینہ کسی دوسرے آدمی کو نہیں بتاتا. جس کے چہرے پہ داغ ہو اسی کو بتاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور آدمی کو نہیں بتاتا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے. کیا مطلب؟ یعنی مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے کسی بھائی کی اندر برائی دیکھو تو اسی کو بتاؤ، اس کی اصلاح کرو، اسی کو بتاؤ، اس کی برائی کسی دوسرے کو نہ بتاؤ. اس لیے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہے. تو اس لیے غیبت کسی کے اندر برائی دیکھی تو اس کی برائی کسی دوسرے آدمی کو نہ بتائی جائے، تاکہ جس سے مجلس گرم ہو، ہنسی مذاق ہو، اس کا مذاق اڑایا جائے. تو یہ غیبت ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے. اصلاح کی نیت سے اگر بتا دی جائے تو پھر تو جائز ہے، اگر نہ جائز نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی حضرات کو؟ جی استاد جی سمجھ آ گئی ہے. اچھا جی، کوئی اور ساتھی سنا دے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغیبت اشد من الزنا. غیبت اشد شدید سخت
بہت سخت، من الزنا، زنا سے، من سے زنا، زنا، غیبت زنا سے بہت سخت ہے۔ غیبت جو ہے وہ اپنے بھائی کے اندر یا کسی جو آپ کی مجلس میں موجود نہ ہو اس کی برائی کو کسی مجلس کے اندر بیان کرنا، جو برائی اس کے اندر موجود ہو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور جو غیبت، جو بات اس کے اندر پائی جا رہی ہو، گناہ پایا جا رہا ہو، برائی پائی جا رہی ہو، وہ برائی کسی مجلس کے اندر بیان کرنے سے اس کی دل آزاری ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ غیبت ہے، اشد، شدید، سخت ہے، بہت سخت ہے، یعنی اس سے بہت غصہ بھی آتا ہے کہ میری برائی لوگوں کے اندر بیان کی جا رہی ہے تو یہ مجھے ڈائریکٹ بتا دیتا تو شاید میری اصلاح ہو جاتی۔ تو اگر وہ اصلاح کے طور پہ بھی مجلس کے اندر بتا رہا ہوگا تو جس کی وہ بات برائی کو بیان کر رہا ہوگا اس کو یقیناً غصہ آئے گا اس بات پہ۔ تو بہتر جو ہے، جیسے استاد جی نے بتایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے، تو ہمیشہ اصلاح اسی کے سامنے ہی کی جاتی ہے جس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، تو کوشش بھی یہی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو زنا ہے، زنا تو سب کو پتہ ہے، زنا کیا یعنی کہ اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں تو ہم توبہ کر لیتے ہیں، تو معافی مانگ لی اللہ سے کہ یا اللہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے تو اس پہ مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے ہی نہیں تو اس پہ معافی کیسی مانگیں گے؟ ہم معافی مانگ ہی نہیں سکتے۔ جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد، کہ غیبت سخت یعنی شدت اختیار کر جانے والا گناہ ہے، یعنی من الزنا، زنا سے بھی زیادہ۔ جی ساجد۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے سنائے، شاباش۔ اور کوئی ساتھی ہے بھی سنانے والا؟ سنا۔ آپ حضرات کی تعداد بڑی کم ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں استاد جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، پہلے سے بہتر ہے۔ اچھا، جی بھی کوئی اور ساتھی سنائے بھائی۔ استاد جی وقار بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے، سنانا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ۔ وقار بھائی اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا ہیڈ فون اتار کے کوشش کر لیں، اگر اللہ کرے آپ کی آواز آ جائے تو سنا سکیں۔ جی باقی حضرات موجود ہیں؟ ویسے تو ماشاءاللہ آ رہے ہیں لیکن سن بھی رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے۔ جی بالکل موجود ہے، جی موجود ہے۔ موجود ہے۔ تو استاد جی بار بار کہہ رہے ہیں کوئی ایک آدھا سنا دیں یار۔ اچھا، میرے ساتھ جو ہے وہ آج جو ہے وہ کا پہلا لیکچر ہے، تو میرے پاس کیونکہ یہ بک نہیں ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے اور جو میں نے سمجھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور سر اپنے الفاظ میں وہ یہ ہے کہ کسی کی بات کسی کے پیچھے کرنا جس سے یہ ہو کہ اس کو یہ والی بات پتہ چلے گی اور اس کو برا لگے گا، تو وہ غیبت ہے۔ اور جو غیبت ہے، اور اگر اس کے بارے میں اگر یہ والی بات درست ہے تو یعنی کہ وہ غیبت ہے، اور اگر اس کے بارے میں بات درست نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ اور ساتھ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو غیبت ہے وہ
زنا سے بھی آگے کی چیز ہے. اور دوسری بات جو بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے ابھی حضرت صاحب نے کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ جب کسی سے کوئی بات کریں تو شاید اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس میں اس کے بارے میں صحیح بات بتائی جا رہی ہے, صحیح بات کہہ رہے ہیں اور صحیح بات نہیں کی جا رہی. تو یہ جو ہے یہ میں نے ابھی آج سے سمجھا. جی یہ کون ساتھی ہیں جاتیہ پر نہیں ہے جنہوں نے میسج کیا ہے, ان سے کہیں ہینڈ فری لگا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ استاد جی ان ہینڈ فری بھی لگاتے ہیں تو تب بھی آواز نہیں آتی ان کی. کوشش کر رہے ہیں کل سے ہی تو آواز نہیں آ رہی ان کی نا. کہیں ان کا موبائل اپ ڈیٹ تو نہیں ہو گیا یا زوم اپ ڈیٹ ہو گئی ہوگی. بس یہ کل ہیڈ انشاءاللہ اس کا موبائل چیک کرتے ہیں ہم تو تو کہتے ہیں بند ٹرائی کر کے کرتے ہیں. چلا لیں. شاید ہیڈ آواز فون آ بھی رہی ہے. خراب ہو سکتا ہے, اور وہ جو پن ہے جس میں ہیڈ فون کی پن لگتی ہے شاید وہ بھی خراب ہو سکتا ہے. جی یہ ہو سکتا ہے وہ بھی خراب ہو. بالکل ایسے. ہلو ہلو
جی بھائی عبداللہ یا کوئی اور استاد جی آ رہے ہیں؟ کتاب کو شیئر کر لے ساتھ میں اگر ہے تو. جی آپ کچھ سکھا سکتے ہیں اس میں بھائی عبداللہ یا کوئی اور بھائی اس پہ بات کرنا چاہے؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے سب بھائیوں کی؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی استاد جی اللہ کا شکر ہے بھائی. عمر فاروق صاحب جو ہیں تھوڑے سے وہ ہوئے ہیں ڈسٹرب میں، بس اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. باقی الحمدللہ ٹھیک ہے سب. ان کے لیے ہم سب جو ہے رات کو دعا بھی کریں گے، سب ساتھیوں کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال ہدیہ کر اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. جی اچھا جی، سبق کی طرف آتے ہیں. 3-4 منٹ اوپر ہو گئے تو وہ جو ہے آپ نے جو مشق کچھ نہ کچھ کارگزاری 1-2 منٹ سنایا کرو جلدی جلدی کہ آپ نے کل جو سبق پڑھ لیا اس میں کیا کیا. کوئی مشق کر لیا، آپس میں تکرار کر لیا، کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی جی تو استاد سوال جی، کرو. وہ جو کل استاد جی پڑھائی ہے وہ اس گردان کو اچھی طرح یاد کیا ہے. جی جی یہ زبانی تو ساتھ کو سمجھنے کی کوشش کیا، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ اس میں جو ایک تو عطینہ اس کی جو پہچان بتائی تھی، عطینہ جو جس کے شروع میں الف تا یا نون میں سے جو شروع میں لفظ آتے ہیں کوئی مضارع ایک بنانے آئے گا نا، عطائنہ میں سے کوئی ایک آئے گا تو اس کے ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہیں. یہ نہیں کہ اپنی بس ہر جگہ لگا، ہر صیغے مختلف تقسیم بتائی تھی. جی مختلف تقسیم ہے اس کی. جس طرح یفعلو میں یا آتا ہے، عطینہ کا یا ہے. جی عطینہ جی کا جو الف ہے وہ الف اس میں آ جاتا ہے، متکلم میں آ جاتا ہے افعلو. تو جی اسی جی طرح عطینہ کا نون نفعلو بھی ہے جی اور اس میں بھی ہے. باقی تا ہے جو ہے باقی سب جگہ وہ جی تا میں باقی استعمال. تا ہے سب میں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یا جو ہے یفعل و یفعلان یفعلون اور یفعلن 4 جگہوں میں یا ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے اس کا ترجمہ آپ نے کر لیا تھا یا ترجمہ کر لو سب کے سامنے پوری گردان کا، جلدی جلدی کر لو. اچھا جی کر لیں یفعلو، استاد. جی یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. یہ صیغہ واحد مذکر غائب باس. نہیں نہیں نہیں، ماضی کے اندر زمانہ بولتے تھے نا، یہاں بھی مضارع کے اندر دونوں زمانے بولنا ہے. وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا زمانہ موجودہ یا آئندہ میں. صیغہ واحد مذکر غائب بعض فعل ماضی بعض فعل مضارع مثبت معروف. جی دونوں مضارع کے اندر یہاں پر یاد رکھیں بات، جہاں مضارع کا لفظ بولیں گے تو مضارع کے اندر دونوں زمانے ہوتے ہیں. پھر جب اس کے لیے حال اور استقبال بولیں گے تو وہ کسی وجہ سے الگ ہو چکا ہوگا. استقبال کے لیے سین اور سوف استعمال ہوتا ہے، آپ نے نحو کے اندر پڑھ لیا. سیعلمون سوف تعلمون، وہ جانا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا. جی اس کا صرف اشارہ دیا تھا استاد جی نے. ہاں جی، وہ فیوچر کا معنی مضارع سے لینے کے لیے، مستقبل کا معنی لینے کے لیے آپ جو اس سین اور سوف استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو اس وقت مضارع نہیں کہیں گے، وہ مستقبل کا صیغہ بن جاتا ہے اور اپنے اپنے قرائن موجود ہوتے ہیں، وہ بعد میں سمجھیں گے. جہاں پر مطلق
صیغہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کو مضارع کا لفظ بولتے ہیں، مضارع کے اندر دونوں زمانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پکی بات یاد رکھیں، حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اس لیے ہر صیغہ بولتے وقت اس کا ترجمہ بولنے، جیسے ماضی کے اندر بولا کہ گزرے ہوئے زمانے میں، اس ایک مرد نے کیا گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مضارع کے اندر بولنا ہے وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، اب کرتا ہے حال والا معنی یا کرے گا مستقبل والا معنی، جب دونوں کا معنی ہے تو زمانے بھی بولو، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، ٹھیک ہے، جی چلے جی استاد جی، جی یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد آئندہ یا موجودہ زمانے میں، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، آسان الفاظ میں بولے، جی موجود زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ جی، واحد مذکر غائب، بعض فعل مضارع معروف مثبت، مثبت معروف، بعض مثبت مثبت، معروف، بعض فعل مضارع مثبت معروف، جی جی یفعلانی وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے موجودہ یا آئندہ زمانے میں، ہوں صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بعض فعل مضارع مثبت معروف، جی یفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے موجودہ یا آئندہ زمانے میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بعض فعل مضارع مثبت معروف۔ اب آگے مؤنث کے 3 صیغے آگے، تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت موجودہ یا آئندہ زمانے میں، صیغہ واحد مؤنث غائب، بعض فعل مضارع مثبت معروف۔ تفعلانی وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی موجودہ یا آئندہ زمانے میں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بعض فعل مضارع مثبت معروف۔ یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی موجودہ یا آئندہ زمانے میں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بعض فعل مضارع مثبت معروف۔ اب یہ غائب کے 6 صیغے مکمل ہو گئے ہیں مذکر اور مؤنث کے، اب آگے حاضر کے صیغے، جی، اگلے 6 تفعلو حاضر کے ہیں تو اس میں 3 مذکر کے ہیں، پہلے 3 مؤنث کے ہیں، 3 مؤنث، تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد موجودہ یا آئندہ زمانے میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، بعض یہ جو فعل ضمیر ہے مضارع نا یہ پہلے بولے، تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، تو ایک مرد، ضمیر پہلے بولیں گے تو صیغہ کی پہچان پہلے سے ہو جاتی ہے، جی جی تفعلانی تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے، جی کرتے ہو یا کرو گے موجودہ یا آئندہ زمانے میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بعض فعل مضارع مثبت معروف۔ جی جی تفعلون وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے موجودہ یا آئندہ زمانے میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، بعض فعل مضارع مثبت معروف۔ تو وہ اب سب مؤنث مرد کے یا 3 آپ سب صیغے، مرد، تم سب مرد، جی کیا ترجمہ کریں گے؟ تفعلون یہ حاضر کے لیے ہے کہ تم ترجمہ کریں، سارے مرد، بس جی تم جی تم کرتے سارے ہو یا مرد پھر کرتے تم ہو، سب مرد، تم سب مرد سارے، تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے جی موجودہ یا آئندہ زمانے میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، بعض فعل مضارع مثبت معروف۔ جی جی آگے مؤنث کے 3 صیغے ہیں واحد تثنیہ جمع واحد کا، تفعلینا وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی موجودہ یا آئندہ زمانے میں، یہ حاضر کے صیغہ سیغے واحد، بھائی، معافی چاہتا ہوں، حاضر کے سیغے بول رہے ہیں، وہ نہیں ہے، اس میں تو کی بات آئے گی، تفعالین واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے یہ، تو جی جی ایک عورت جی کرتی ہے کرے گی، وہ نہیں ہے، جی جی وہ ایک عورت زبردست، ایک دوسرے کی اسی طرح بیدار رہیں گے نا، فائدہ زیادہ ہوگا، ماشاء اللہ زبردست، ٹھیک ہے، ماشاء پڑھیں، اللہ۔ تفعلینا تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی موجودہ یا آئندہ زمانے میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بعض فعل مضارع مثبت معروف۔ تفعلانی تم دو عورتیں
کرتی ہو یا کرو گی موجودہ یا آئندہ زمانے میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بعض فعل مضارع مثبت معروف تفعلنا تم سب عورتیں کرو گی کرتی ہو یا کرو گی موجودہ یا آئندہ زمانے میں صیغہ جمع مؤنث حاضر بعض فعل مضارع مثبت معروف آگے افعلو میں ایک مرد کرتا ہوں یا کروں گا یا ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی نہیں، موجودہ یا آئندہ اس کو زمانے بولنے کا طریقہ یہ میں ایک مرد یا عورت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. جی جی زمانہ میں موجودہ یا ایک آئندہ میں آئندہ واحد صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم بعض فعل مضارع مثبت معروف نفعلو ہم ہم دو دو مرد مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں کرتے ہیں یا کریں گے. کریں گے موجودہ یا آئندہ زمانے میں آئندہ یا موجودہ زمانے میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بعض فعل مضارع مثبت متکلم معروف بولیں گے، متکلم نہیں بولیں گے. متکلم اس میں مفعول کا صیغہ ہے. متکلم جو بات کرنے والا ہے وہ متکلم ہے، جس سے بات ہو رہی ہے وہ متکلم ہے. جیسے مخاطب اور مخاطب، خطاب کرنے والا جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، اور جن سے بات ہو رہی ہے وہ مخاطب ہوتا ہے. جی متکلم. جی ٹھیک ہے. اب قاعدہ آپ حضرات کو یاد ہو گیا جو انہوں نے ترتیب بتائی تھی؟ الف تا یا نون مجموعہ تعین ان چار حروفوں میں سے ان کو علامت مضارع کہتے ہیں. الف صرف ایک صیغہ میں ہے متکلم کا ہو گیا. تا 8 صیغوں میں ہے وہ بھی بتا دیا، اور یا 4 صیغوں میں ہے وہ بتا دیا. یہ ذہن میں یاد رکھے 3 تقسیمیں ہیں. ٹھیک ہے، 4 صیغے الگ ہے، 7 الگ ہے اور 2 الگ ہیں. یہ میں آپ کو پھر ایک ترتیب سمجھاؤں گا. یہ 4 جو صیغے آپ نے یہاں پر یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، یہ آگے جا کے جب نفی تاکید بلند بنائیں گے وہاں پر بھی یہ 4 صیغے الگ ہوں گے، 7 الگ ہوں گے، 2 الگ ہوں گے. نفی جہت بلند بنائیں گے لم یفعل لم یفعل، وہاں پر بھی جو ہے جزم دیں گے تو ان 4 میں الگ عمل ہے، 7 میں الگ ہے، 2 میں الگ ہے. 4 7 اور 2 یہ ترتیب پکی یاد رکھے. اسی طرح جا کے نون تاکید بنون تاکید ثقیلہ بنائیں گے، وہاں بھی 4 7 اور دوسرا جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بلم کیا ہوتا ہے استاد جی؟ یہ بلم بتا رہے ہیں. یہ آپ کی اس کتاب والے نے پتہ نہیں عجیب سا کام کیا ہے، وہ حضرت نے وہ نفی جہت بلم بتایا نہیں، لیکن یہ آپ کو میں بتاؤں گا. پہلے مضارع ہو جائے نا، مضارع سے بننے والی گردانیں ہیں باقی جو میں بتا رہا ہوں. لم کے ساتھ نفی بنانا، مضارع سے نفی بنائیں گے نا، وہ آپ کو خیر میں ڈیفینیشن کرا دیتا ہوں. مضارع جو ہے نا، مضارع اس کے شروع میں جب آپ لفظ لم لگائیں گے، لام اور میم لم، ٹھیک ہے، تو یہ لم لفظ جو ہے یہ حروف جازم ہے. جازم مضارع کو جزم دیتا ہے. اب ہم نے یفعلو میں ضمہ پڑھا تھا نا، تو جب یہ لم داخل ہوتا ہے تو یہ لم یفعل ساکن ہو جائے گا. لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو. اب نون جس طرح لم یفعلو سے ضمہ گر گیا، لم یفعل ہو گیا، اسی طرح 7 جگہوں سے نون عربی بھی گر جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ضمہ کی شکل میں ہے، تو ہر جگہ سے ضمہ ضمہ گر جائے گا. اور وہ جو 2 جمع مؤنث کے صیغے ہیں وہاں تو کوئی اثر کوئی چیز نہیں کرتا، پوری گردان جزم والی ہو جاتی ہے جب لم داخل ہو. اور معنی کیا بنے گا؟ ماضی منفی والا. اسے لم یفعل اس ایک مرد نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو نفی جہت بلم کہتے ہیں اور اس کا معنی ماضی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نون عرابی کا استاد جی دوبارہ بتا دیں، یہ کل آپ نے بتایا تھا، تھوڑا سا اچھا نون مختصر عرابی سا جو بتا ہے، دیں. نون عرابی نون عرابی جو ہے یہ 7 صیغے انہوں نے بتا دی نے. 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر کے، ایک غائب کا، ایک حاضر کا، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا. ان جگہوں میں جو نون لگا ہے، یفعلان تفعلان 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 یفعلون تفعلون اور تفعلین،
ان 7 صیغوں میں جو نون لگا ہوا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. نون اعرابی کا مطلب یہ کہ یہ ایک اعراب ہے، جیسے زبر زیر اور پیش ہوتا ہے نا، تو تثنیہ صیغوں میں پیش نہیں جی لگ سکتا. یفعلون اور تفعلون میں واو ہے اور وہ وہاں پر جو ہے نہیں لگ سکتا، اس لیے یہ نون جو ہے اور تفعلینا کے اندر یہ ضمہ کی جگہ گویا کہ لگایا جاتا ہے. تو یہ جب ضمہ پیش کی جگہ ہے اس لیے اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. اعراب ہے، مضارع کا اعراب ہے، جیسے پیش لگاتے ہیں زبر زیر اور پیش، اسی طرح مضارع کے ان صیغوں میں پیش نہیں لگ سکتا، اس لیے وہاں پر اس پیش کی جگہ اس نون کو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا کہ مضارع کے پیش کو گرانا ہے، اس لم نے مضارع کے پیش کو گرانا ہے. تو یفعل تفعل تفعل افعل نفعل سے جب پیش گرا دیا تو لم یفعل لم تفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل ہو گیا، یہاں سے پیش تو گر گیا. اب 4 تثنیہ 2 جمع مذکر غائب اور 1 واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے تو جو ہے یفعلان تفعلان 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 یفعلون تفعلون اور تفعلین، تو اس کا پیش گرانا ہے. پیش تو لکھا ہوا ہے نہیں، وہ نون کی شکل میں ہے، تو پیش تو ہم نے گرانا ہے، اسلام نے سب پیش کو گرانا ہے، تو یہ نون گر جائے گا پیش کی جگہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ وہ اعراب ہے. وہ کیا ہے؟ جی یہ اعراب یہ صرف پیش کو گرائے گا لم، اور جی زبر یہ کو لم تو جو نہیں ہے کچھ ہوگا. مضارع کو، سارے مضارع کو جزم دیتا ہے نا، مضارع لم فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. تو اب یہاں جہاں جہاں جزم ظاہر ہوتا ہے وہاں تو ہم نے دے دیا نا، لم یفعل لم تفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل، جزم دے دیا. اب باقی سے 7 تثنیہ 4 تثنیہ 2 جی جمع مذکر کے صیغے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، وہاں بھی جزم دینا ہے. تو وہاں جزم کیسے دیں گے؟ وہ نون ضمہ جو ہے نون کی شکل میں لکھا ہوا ہے، وہ ضمہ کو گرا دو، خود جزم ہو گیا. لم یفعلا لم تفعلا لم تفعلا لم یفعلوا لم تفعلوا لم تفعلی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہاں سے نون اعرابی گر گیا تو وہ بھی جی جزم جی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو 2 جمع مؤنث کے صیغے ہیں وہاں تو نون جمع مؤنث کا ہے، وہ تو گر ہی نہیں سکتا. تو یہ لم لن اور لام تاکید یہ ان 2 صیغوں میں عمل نہیں کر سکتا، وہ اپنی حالت پر رہیں گے. لم یفعلنا اور لم تفعلنا 2 جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں، ایک غائب کا ہے ایک حاضر کا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ خیر جس وہ آگے طرح بڑھیں. استاد جی ہم قرآن میں بعض جگہ جب وقف ہاں کرتے ہیں نا، وقف کرتے ہیں تو زبر زیر 2 زبر کو ختم کر دیتے ہیں، وہاں ساکن ہو جاتا ہے، یا 2 زبر آ جائیں بعض جگہ وہ الف کے برابر پڑھتے ہیں. جی بالکل تو بالکل، یہ لم لفظ جو ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، یہ صیغوں کے اندر کام کرتا ہے نا، فعل پر داخل ہونے والی چیزیں لم ہے، لن ہے، اور لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ میں جو لام ہے، اور یہ جو ہے وہ آگے باس آئے گی، اس کی گردان مضارع سے بننے والی ہے نا، تفصیلاً ہم نے جانا ہے. لیکن آپ کی کتاب میں میرے خیال سے نفی جہد کی گردان نہیں لکھی ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، ہزاروں لاکھوں مرتبہ قرآن حدیث میں استعمال ہے، اس لیے میں آپ کو یہ تفصیلاً سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک. اب سب سے پہلے آپ نے مضارع کے اندر مضارع مثبت معروف، مضارع منفی معروف، یہ 2 گردانیں آپ نے پڑھنی ہے، مضارع مثبت مجہول اور مضارع منفی مجہول. جب یہ 4 پوری ہو جائے تو پھر ہم نے ماضی کی طرف واپس جانا ہے. پوچھو کیوں جانا ہے؟ کیوں جانا استاد جی؟ جی وہاں پر جو ہے ماضی استمراری کی گردان مضارع سے بنتی ہے نا، تو اگر ہم آپ کو ماضی میں پڑھا لیتے، آپ نے مضارع پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ استمراری کی گردان کیسے بنائیں گے؟ تو اس لیے اس پہ کانا داخل ہوتا ہے، اس لیے وہ مضارع پڑھنے کے بعد بنانا ہوتا ہے. دوسرا ماضی کے معنی میں جو ہے لم یفعل لم یفعلا، اس کا معنی ماضی والا ہے، گویا کہ یہ ماضی کے صیغے ہیں لیکن بنتے مضارع سے ہیں. باقی ساری ماضی کی جتنی بھی گردانیں تھی وہ ماضی سے بن رہی تھی، لیکن یہ ماضی کی جو ہے معنی ماضی کا، صیغہ مضارع کا، لیکن بنتا مضارع سے ہے، اس لیے اس کے لیے مضارع کا پڑھنا ضروری تھا. اس لیے آپ نے جب آپ مضارع پڑھ لیا، مضارع مثبت معروف کی گردان ترجمہ سمیت کر لیا، پھر مثبت مجہول، پھر منفی معروف اور پھر منفی مجہول، تو لا لگائیں گے تو منفی بنے گا. اب یفعل یفعلان یفعلون مثبت معروف ہے، اب لا لگا دو تو لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون، یہ منفی معروف بن جائے گا. مثبت معروف اور منفی معروف. اسی طرح مضارع مجہول بنائیں گے، یفعل یفعلان یفعلون، اور لا لگائیں گے لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون. ان 4 گردانوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے ماضی میں جا کے کانا سے استمراری بنانا ہے، پھر آگے جائیں گے مضارع سے. ترتیب ذہن میں بیٹھ گئی آپ کی؟ جی استاد جی جی. اچھا جی 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 سمجھ آ گئی. جی ابھی کیا پڑھے کیا کرے آگے بتاؤ.
جی جی استاد جی ابھی کیا کیا کہتے ہیں پڑھنا ہے؟ بولے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیا ابھی کیا پڑھنا ہے؟ یہ مضارع مثبت کی آپ نے صیغوں کی تقسیم سمجھ لی ہے نا؟ انہوں نے دیکھو پڑھے اوپر سے کیا لکھا ہوا ہے، 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب، یہ ساری تو کل پڑھ لیا نا، 5 جگہوں میں پیش یہ کل لگاؤ پڑھ لیا آگے تھا یہ ہاں جی جی جی، یہ کل استاد جی پڑھ لیا تھا۔ اچھا ابھی آپ مضارع منفی میں جو ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں لا لگا دو تو مضارع منفی بن جائے گا۔ یہ مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے سر۔ جی اور میں جو آگے کیا لکھتا ہے تھوڑا پڑھ لے، ایک صفحات پڑھے کیا کہتے ہیں، تھوڑا کتاب کو پتہ چلے۔ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ یہ پڑھ جی لیں۔ یہ کیا خیال ہے، علامت مضارع مجہول مضارع آج کو پڑھنا چاہیے یا صرف مثبت معروف اور مثبت مجہول میں نہیں یہ نہیں منفی معروف؟ مثبت اور مجہول اور مفعول اس میں یہی کافی ہے، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ۔ جی وہ کل میرا بھی خیال ہے کہ آپ اس کا مشق کر لیں ترجمہ کے ساتھ تاکہ تھوڑی سی پہچان آپ کو ہو جائے، اور وہ جو صیغوں کی تقسیم ہے 4 صیغوں میں یہ کرنا ہے، 7 میں یہ کرنے ہے، 2 یہ ہے، اس کی تھوڑی پہچان کر لو کہ آپ کو ازبر یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو میں آپ کی کتاب کو نہیں دیکھتا، ویسے تو بانی لگا ہوں کیونکہ ذہن میں لکھا جاتا ہے نا۔ جی صحیح ہے ٹھیک ہے سر۔ آپ جی آپ مشق کر لیں، لا لگا کے مضارع منفی والا توڑ 1 2 3 صیغے ترجمہ کرو تاکہ پتہ چلے کیسے ترجمہ کریں گے۔ یہ پیج کھولیں بھائی، پچھلا پیج کھولیں ذرا۔ پیج تو کھلا ہوا ہے جی۔ یہ نفی کی استاد جی پڑھنی ہے جی؟ نفی کی گردانے بتا دے تاکہ سب حضرات موقع ملنے پر مشق کر لے۔ جی طریقہ کیا ہوگا؟ لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، ایسے۔ جی لا تفعل، لا تفعلان، لا یفعلن، لا تفعل، لا تفعلان، لا تفعلون۔ آگے لا تفعل، لا تفعلین، لا تفعلین، لا تفعلان، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ ترجمہ کرے منفی کا۔ یہ پچھلا پیج بولیں جی۔ جی لا یفعل وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بعض فعل مضارع منفی معروف، یہاں منفی بولنا ہے، اور کرتا ہے کی جگہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ جی لا یفعل وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، صیغہ واحد جی مذکر غائب، بعض نفی زمانہ سے۔ موجودہ یا آئندہ میں پہلے بولنا۔ جی زمانہ موجودہ یا آئندہ میں۔ سادہ محترم وہ جو بھی بتا رہے تھے آپ کہ نون اعرابی گر جائے گا یا وہ ختم ہوگا، تو یہاں پہ تو وہ کہیں پہ تبدیلی نہیں آئی جو آپ نہیں بتا رہے نہیں میں تھے۔ نہیں ہے، وہ نفی جہد میں ہے، وہ آگے گردانے پڑیں گے۔ اچھا مضارع وہ منفی آگے کے ہے، اندر وہ ٹھیک۔ چیز نہیں ہے، مضارع میں چاروں گردانے یہی ہے، مضارع اچھا مثبت اچھا اچھا معروف، مضارع مثبت مجہول، مضارع منفی معروف، منفی مجہول، چاروں گردانے تو اسی طرح ہے، اچھا 4 اچھا 4 کی ٹھیک ہے جوڑی ہے ٹھیک نا، ہے، وہ اگلے بحث میں جائیں گے وہ ادھر ہوگا۔ جی بہتر ہوگا بہتر ہوگا۔ جی اس میں صرف معنی کی تبدیلی آ جائے گی، لا لگا لو معنی بدل جائے گا، اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بس نہیں اس میں تبدیل ہوگا، باقی سارا وہی ہے۔ جی صرف معنوی تبدیلی ہے، بس لا لگاؤ اور معنی منفی میں کرو، بس اتنا فرق ہے۔ یفعلو کے ساتھ لا یفعلو ہو جائے گا، یفعلان کے ساتھ لا یفعلانی ہو جائے گا۔ جی سب کے ساتھ لا لگا لو اور معنی منفی والا کرو، بس ختم۔ جی لا یفعلانی وہ 2 مرد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے، موجودہ یا آئندہ زمانے میں،
तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, सीगा तस्निया मुज़क्कर, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, हाजिर सॉरी, ला गायब यफ़अलानी, है या हाजिर है? गायब है सर, गायब है उस्ताद जी। जी ये पेज को बार बार पलट देते हैं जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल होती है उस्ताद जी। ये थोड़ा आप छेड़े नहीं ना, इसको आराम से छोड़ दे, माउस को आराम से छोड़ दे। जी हमने जुबानी अभी ऐसे याद नहीं किया कि हम फौरन बता सकें। ला चलो यफ़अलानी हो गया, ला यफ़अलूना, जी ला यफ़अलूना जमा मुज़क्कर का है, ला यफ़अलूना वो सब मर्द, ये देखो जमा मुज़क्कर है या नहीं है इसमें जरूरत ही नहीं है, पूरी बरगर्दान आपने मनफी की बतानी है, वो सबको पता है, बस आप तरतीब से बताएंगे वक्त कम लगेगा। ला यफ़अलूना सीगा जमा मुज़क्कर गायब बास फिल मुज़ारि मनफी मारूफ, ठीक है। वो ला यफ़अलूना वो सब मर्द नहीं करते या नहीं करेंगे, सीगा जमा मुज़क्कर गायब बास फिल मुज़ारि मनफी मारूफ, इस तरह बस बताते जाए, आगे चलते जाए। उस्ताद जी पहले किताब वाले को कहें एक जगह पे होल्ड करे। आप जो पेज तो कड़ा हुआ है जी। उस्ताद जी हमारे पास आगे पीछे निकल जाता है पेज, बार बार आगे या पीछे चला जाता है। ये मेरे पास तो ठीक खड़ा हुआ है जी, चले अभी ये तो जो है ना। ये जो भाई कर रहा है उसको, जिस भाई ने होल्ड पे रखा उसे कहें ये पढ़ ले। अच्छा जी अच्छा अभी मैं पढ़ लूँ फिर? कोई साथी पढ़ लो, वक्त कम है, आपके पास 2 मिनट बाकी है, जल्दी जल्दी पढ़े। जी। ला तफ़अलू, वो एक औरत करती है या नहीं नहीं करेगी? करती है, वो एक औरत नहीं करती है या नहीं करेगी, मौजूदा या आइंदा ज़माने में सीगा वाहिद मुअन्नस गायब बास फेल माजी नफ़ी मारूफ। माजी नहीं है जी, मुजारे है। जी, बास फेल मुजारे नफ़ी मारूफ। ला मनफी तफ़अलानी मनफी मारूफ, नफी और मनफी में फर्क है। नफ़ी मारूफ। मनफी ला मारूफ जी, तफ़अल मनफी मारूफ। अच्छा ये ऊपर नफ़ी लिखा हुआ है, इसी मैं देख रहा हूँ। चलो ठीक है, आप उसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा ला तफ़अलानी वो दो औरतें नहीं करती या नहीं करेंगी, मौजूदा या आइंदा ज़माना में सीगा तस्निया मुअन्नस गायब बास फेल मुजारे मनफी मारूफ। ला यफ़अलना वो सब औरतें नहीं करती या नहीं करेंगी, मौजूदा या आइंदा ज़माने में सीगा जमा मुअन्नस गायब बास फेल मुजारे मनफी मारूफ। ला तफ़अलू ला तफ़अलु तू एक मर्द नहीं करता या नहीं करेगा, मौजूदा या आइंदा ज़माने में सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर बास फेल मुज़ारे मनफी मारूफ। ला तफ़अलानी वो दो मर्द नहीं करते या नहीं वो करेंगे। क्यों है, वो नहीं है, तू है। जी तू एक मर्द नहीं कर तुम देखिए दो जैसे मर्द भाई ने बता दिया ना नहीं कर कि 6 सीगे गायब के हैं, जब वो 6 सीगे बोलेंगे तो गायब की बात करने वो बोलना, जब हाजिर की 6 सीगों में आए उसमें 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस के, फिर तू बोलना है, तुम और तू। तुम दो मर्द नहीं करते या नहीं करोगे, जी मौजूदा या आइंदा ज़माने में सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर बास फेल मुजारे मनफी मारूफ। ला तफ़अलूना तुम सब मर्द नहीं करते या नहीं करोगे, मौजूदा या आइंदा ज़माने में सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर बेस बहस फेल मुजारे मनफी मारूफ। ला तफ़अलीना तू एक औरत नहीं करती या नहीं करेगी, मौजूदा या आइंदा ज़माने में सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर बास फेल मुजारे मनफी मारूफ। ला तफ़अलानी तुम दो औरतें नहीं करती या नहीं करोगी, मौजूदा या आइंदा ज़माने में सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर बास फेल मुजारे मनफी मारूफ। ला तफ़अलना तुम सब औरतें नहीं करती और नहीं करोगी, मौजूदा या आइंदा ज़माने में सीगा जमा मुअन्नस हाजिर बास फेल मुजारे मनफी मारूफ। ला अफ़अलु
میں ایک مرد یا ایک عورت نہیں کرتا یا نہیں کروں گا موجودہ یا آئندہ زمانے میں سیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم بعض فعل متکلم مضارع متکلم، یہ ایک میرے زبان پہ متکلم چڑھا ہوا ہے، بعض چلو فعل منفی معروف، لا نفعل ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں نہیں کرتے یا نہیں کریں گے موجودہ یا آئندہ زمانے میں صیغہ تثنیہ مجمع مذکر مؤنث متکلم بحث فعل مضارع منفی معروف۔ جی ٹھیک ہے، آپ حضرات اس کا مشق کر لیں اور مجہول کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مصادر سے بھی کر لیں، ترجمہ کے ساتھ بھی کر لیں، اور جتنی زیادہ سوچ سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی مضبوطی آ جائے گی۔ زندگی رہی کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، مجہول پڑھیں گے، اور آگے 2-3 منٹ اوپر ہو گئے، اگلی جمعات روزانہ دیر سے شروع ہو جاتی ہے، وہ حضرات انتظار میں ہوتے ہیں، آپ کے استاد جی بھی انتظار میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔